اس کی بات نہیں. یہ جو نیا سکینڈل ہے, توشا گیٹ سکینڈل, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل, یہ نئی اس میں انکشافات ہوئے ہیں. 2 عرب ممالک سے گفٹ محترمہ بشرا بی بی کو ملے. ویسے تو بشرا بی بی کا نام لینا جو ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں آپ لے ہی نہیں سکتے جی, وہ تو غیر سیاسی ہیں. وہ غیر سیاسی ہیں یا سیاسی ہیں, وہ چور ہیں. ان کا نام, اپنے نام سے رسیدیں بنوائی گئی ہیں, بشرا بی بی کے نام سے رسیدیں بنوا کر وہ جیولری, وہ ہیرے کی انگوٹھیاں جس کے ڈاکومنٹ آپ لوگوں سے شیئر کیے جائیں گے, وہ بشرا بی بی کے نام پر لے کر اپنے پاس رکھے گئے اور پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں بیچے گئے ہیں. اس کی نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے, نہ کوئی ٹرانزیکشن ہے. یہ 5 سے 6 ارب, یہ 6 ارب میں محتاط اندازہ بتا رہا ہوں, یہ ابھی اس سے بڑھ سکتا ہے, اس سے شاید ہی کم ہو. یہ 2 ملکوں سے یہ گفٹ ملے, اور وہ گفٹ دیکھیں کمال. پہلے تو مرید چور نکلا تھا, اب مرشد بھی چور نکلی ہے. یعنی مرشد بھی پہلے مرید سے چوریاں کروا کے وہ بیچتی رہی, کبھی مرشد کا نام بیچتی رہی, کبھی مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کا نام بیچتی رہی, کبھی مرید کا عہدہ بیچتی رہی. مرید جو وزیر اعظم بنا تو اس وزیر اعظم کا نام, وزیر اعظم پاکستان کا, وہ اس کا دفتر بیچا جاتا رہا. پھر مرشد نے خود جو جیولری اور جو ہیرے پکڑے وہ بیچے. اس میں 2 ممالک سے جو ملے, اس کا محتاط اندازے میں جو لگایا گیا وہ 6 ارب پاکستانی بنتا ہے. وہ 25 سے 30 ملین یورو کی بنتی ہے. وہ 35 سے 40 ملین ڈالرز کی وہ جیولری بنتی ہے. یہ جو آپ دیکھتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ہر چوتھے دن خان صاحب اپنے مرشد سمیت عمرہ کرنے چلے جاتے تھے. اصل میں عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے, بلکہ وہاں کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر پھر بیچنا بھی ہوتا تھا. لوگوں کو دکھاتے تھے میں ننگے پاؤں اتر رہا ہوں اس سرزمین پر, اور نعوذ باللہ اس سرزمین پر ننگے پاؤں اترنے والے وہاں سے جو تحفہ لاتے رہے وہ پھر اس کو بیچ ڈالتے رہے. بے شک اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا پھر 10 کیرٹ کی انگوٹھیوں کے یہ جو 2 اب آئے ہیں انگوٹھیاں ہوں, اس کا سیدھا وزیر اعظم ہاؤس لے کر آئے. یہ دونوں گفٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہوئے. یعنی یہ کیونکہ ہاتھ پڑ گیا تھا, عادت ہو گئی تھی, چور بڑے ایکسپیرینسڈ چور تھے, وہ پھر توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں اپنے پاس رکھا. خود اس کی ویلیویشن کروائی. ویلیویشن کیا کروائی؟ 3 کروڑ. کتنا احسان کیا ہے پاکستان پر. 6 ارب کی چیز کی ویلیو لگائی 3 کروڑ, دیا 1.5 کروڑ, اور وہ بھی کیش. وہ بھی پتہ نہیں کس نے جمع کروایا, اور اس کی بھی کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے. 6 ارب روپے کی چیز 3 کروڑ ویلیو لگا کے 1.5 کروڑ میں رکھ لی گئی ہے. کیا چور تھے. اور یہ جو کہا کرتے تھے اتنے 100 کروڑ, اتنے 100 ارب, یہ تو کئی 100 کروڑ تو بشرا بی بی کی جیولری باکس میں سے نکل آئیں گے. یہ تو بنی گالا جس دن کوئی ریڈ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا پاکستان کا قرض جو ہے یا غریبوں کے جو پیسے ہیں وہ ان کی جیولری باکس اور ان کے لاکر میں سے برآمد ہوں گے. اس کے بعد یہ بیچے گئے. نہ آپ نے گھڑی چھوڑی, نہ کوئی گاڑی چھوڑی, کسی نے کپڑے دیے تو وہ نہ چھوڑے, جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے نہیں چھوڑا. لیکن بندہ بڑا ایماندار اور صادق اور امین تھا. یہ صادق اور امین, میں افسوس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن پاکستان کے قانون میں اور 62-63 میں جب آپ صادق اور امین ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بڑی کڑی شرائط ہے. کوئی نہ کہے کہ میں ذاتی معاملے پہ بات کر رہا ہوں. عمران خان کے دیے ہوئے ایفیڈیوٹ
جو امریکی عدالت میں جمع کرائے گئے اپنی بچی کے بارے میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں، ٹیریان کا. یعنی ٹیریان تم نے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اس کے بعد تم نے اپنی بیٹی کو نام دے کے ڈرتے رہے. اگر اپنی بیٹی کو نام دیا تو وہ بھی چھپا کر ظاہر ہی نہیں کی اپنی بیٹی. اولاد یا بیویاں یا اپنے وہ لوگ ظاہر کرنے کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اولاد کے نام یا آپ کے گھر والیوں کے نام، آپ کے جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے نام کوئی جائیداد ہو سکتی ہے، کوئی بینک بیلنس ہو سکتا ہے. جس بندے نے اپنے گھر والے بچے ہی چھپا لیے، وہ نہ جانے اور کیا کیا چھپائے گا، ان کے نام جو چیزیں ہوں گی. اور یہ جو کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست، خان صاحب اگر مدینہ کی ریاست اصلی مدینہ کی ریاست ہوتی تو آپ وزیر اعظم نہ ہوتے، سنگسار ہوتے. یہ سزا اسلام نے اور مدینہ کی ریاست نے بتائی ہے کہ ایسے موقعوں پر اور ایسے جرم پر سنگسار کیا جاتا ہے. آپ نے اپنی 2004 میں یہ ایفیڈیوٹ لاہور کا بنا ہوا ہے جو کہ امریکی عدالت میں جمع ہوا. ہم اس کیس کو ابھی تک عدالت یا کہیں لے کر نہیں گئے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے معاشرہ شاید ہم نہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن مجبور ہے جی. ایک چور، ایک بدکردار، نہ تمہارے پاس کردار ہے نہ کارکردگی ہے، اور الزام تم روز لوگوں کو چور چور کہتے ہو، روز تم صادق و امین بنتے ہو، روز معصوم بنتے ہو. یہ 2004 میں ایفیڈیوٹ دیا گیا. اس وقت عمران خان ایم این اے تھے. اس وقت کے ریکارڈ، اور ایم این اے ہر سال اپنے گوشواروں میں اپنے بچے، اپنی بیوی اور اس کے تمام ایسٹ شو کرتا ہے. یہ بچی کو ادھر شو نہیں بتایا گیا. اس کے بعد 2013 کا الیکشن لڑا ہے تم نے، پھر 2018 کے الیکشن اسی مس ڈکلریشن پہ جو کہ تم نے اپنے بچوں کی نہیں کی، اور اس کے بعد تم کہتے ہو مدینہ کی ریاست. اپنا کردار تو دیکھو. تمہاری بیوی بنی مرشد ہے، چھوڑتی کوئی چیز ہے نہیں، اور تم خود کردار تم نے دیکھا ہے. ایسے لوگوں کو تو ہمارے گلی محلوں میں لوگ منہ کالا کر دیتے ہیں. سو یہ والی چیزیں اب عدالتوں کے سامنے ہیں، فیصلہ ہونا ہوگا. پاکستان میں 62-63 اصل انداز میں نفاذ اس کا ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب ہینڈسم ہیں اور خان صاحب بڑے مقبول ہیں تو ان کے لیے 62-63 اور ہے کوئی، اور جو پورا پاکستان ہے جو میرے جیسے ہیں ان کے لیے 62-63 اور ہے. 62-63 ایک جیسی لگے گی سب پر. صادق اور امین کے نجائز بچے نہیں ہوتے. صادق و امین کی گھر والیاں ہیروں کی انگوٹھیاں نہیں بیچتی، اور ایک ہیرے کی انگوٹھی جو کہ اب یہ توشا گیٹ سکینڈل میں یہ جو پتہ چلی ہے، صرف ایک 10 کیرٹ کی ملی ہے ایک عرب ملک سے. اس کی قیمت ذرا کوئی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن دیکھ لے، اس کا برانڈ نیم جو بلغاری ہے اور دوسرے جو نام ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. کتنے ملین ڈالر کی وہ ایک انگوٹھی ہے صرف. کتنے غریب بچوں کی پڑھ سکتے تھے، علاج ہو سکتا تھا. لیکن خان صاحب نہ زکوٰۃ چھوڑی، نہ کسی کا مال چھوڑا، نہ گھڑی چھوڑی، نہ انگوٹھی چھوڑی، ہے صادق اور امین. یہ ساری چیزیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کیسز بہت پرانے ہیں، وہ فورن فنڈنگ کا ہو یا یہ جو باقی معاملات، یہ تیزی سے نپٹنے چاہیے. اور یہ جو استثناء خان صاحب کو ایک لاڈلا ہونے کی وجہ سے ملتا رہا ہے، وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہ کیس چلتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ناجائز بچی اور بندہ صادق و امین کلوائے، نعوذ باللہ. اور گھر والی مرشد بنی ہو، انگوٹھی ہیروں کی انگوٹھی جو کہ کئی جو ارب سے اوپر ہو وہ بیچ دے چند لاکھ میں، اور کہے جی کہ میری گھر والی کا نام نہ لو، وہ پردے میں رہتی ہے.
इस पर्दे के अंदर ही अंगूठियां और हीरे और हार हैं। ये पर्दा उठेगा तो इसमें से लोगों को वो अंगूठियां, वो हीरे, वो हार नजर आएंगे। जैसे इमरान, तुम्हारे किरदार से ये जो अमेरिका की अदालत में दिया गया एफिडेविट है तुम्हारा है, ये किसी और का नहीं है। अगर तुमने अपने हाथों से ये एफिडेविट ना दिया होता तो शायद आज भी बात हमारे पास ना होता, तो आज भी बात ना करते। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान में निजाम इंसाफ को एक जैसे स्टैंडर्ड पर फैसले करने होंगे। सब लोगों को एक तकड़ी में तोलना होगा। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तभी हो सकती है जब कानून का नफाज सब पर एक जैसा हो। कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? यानी खान साहब के असली केस भी ना चलें, अरबों रुपए के फॉरेन फंडिंग के भी खा जाए, नजायज बच्ची भी हो, हीरे और उसकी अंगूठियों के भी मामलात हो, वो स्टे पर स्टे लेता रहे। यानी जो इसको नोटिस जाता है उसका स्टे ले लेता है। हमारी दफा तो कहते थे तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? अपनी भी दो तलाशी, घरवाली की भी दो। उस घरवाली के पर्दे में अंगूठियां और हीरे छुपे हैं जो तुमने चोरी किए हैं वजीर आजम हाउस से, वजीर आजम के नाम पर। तो तलाशी देते क्यों नहीं हो? स्टे क्यों लेते हो? फॉरेन फंडिंग में स्टे, साइफर में स्टे। मैं आपको कोई इनकी 2 दर्जन स्टे सिर्फ पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ इंक्वायरियों का जो मजाक उड़ाया गया उसमें स्टे, साइफर में स्टे, फॉरेन फंडिंग में स्टे, और उसके बाद तोशा खाना में आज भी अदालत ने फैसला दिया है कि वो अब चलेगा केस। उसमें भी कहते थे अदालत आप चला ही नहीं सकते। अगर अदालतों ने ये केस नहीं सुनने तो फिर अदालतों ने और क्या करना है? यानी जो केस ले जाए कहते जी अदालतें सुन नहीं सकती। खान साहब आप किस अदालत में, यानी पाकिस्तान की कोई अदालत कोई कानून आपको पूछ नहीं सकता? ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का भी इम्तिहान है। और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाला और उसकी घरवाली और ऐसी बच्ची जैसे नजायज बच्ची वाले केस वो पड़े हों और आप इलेक्शन जीत के तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर बने बैठे और उसके मजे ले रहे हो। पाकिस्तान में एक आपने हंगामा बर्पा किया। सो ये केसेस डिसाइड होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए कानून का इतलाक हो, हमारे समेत। जब सबसे एक, तो उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तोशा खाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बुशरा बीबी को भी अरबों रुपए के तहाइफ मिले। उनका कहना था कि इमरान खान अब इन तमाम तहाइफ के हवाले से जवाब दें और असल रसीदें पेश करें। इमरान खान ने जवाबित की खिलाफ वर्जी की और जवाबित के बरखिलाफ तोशा खाना के तहाइफ उन्होंने बेच दिए। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इलेक्शन जो अगले साल अक्टूबर में होंगे, तब तक खान साहब के वो जो फैसिलिटेटर्स थे अब कोई रहे नहीं है। वो जो लाडलापन था वो भी नहीं रहा। अब तो हम आम पाकिस्तानी बन गए, इसीलिए तो केस चल रहे हैं। नहीं तो खान साहब को सहूलत हासिल थी कि कोई केस भी हो इन पर चलता ही नहीं था। ये खास किस्म के एक माहौल में इनको रखा गया था। सो अब वो मामला नहीं है। पाकिस्तान में अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और अब सियासत अपने क्या कहते हैं, अपने जो आप में जोर है, जोरे बाजू है, उस पे होगी। अब किसी फैसिलिटेटर्स पे नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली जरूरत जो है पाकिस्तान की वो मिसाके मईशत है। गरीब की रोटी का मामला है, 24 करोड़ लोगों की रोटी का मामला है, पाकिस्तान की इस्तेकाम का मामला है। पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको ताक़यामत कायम रखेगा। पाकिस्तान होगा, खुशहाल होगा तो सियासतें होंगी। गरीब की रोटी को छोड़ दें, पाकिस्तान की मईशत को डूबने दें, खान साहब के लिए एक स्पेशल किस्म का इलेक्शन जबकि आधे मुल्क में सैलाब आया हुआ वो करवा दें। सो सबसे पहले मिसाके मईशत, उसके बाद रूल्स ऑफ द गेम तय करना है। खान साहब को अपोजिशन लीडर की बड़ी जमात है, वो उनको तो चीफ इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं। वो गाली निकालते हैं रोज चीफ इलेक्शन कमीशन को।
تو ایسے موقع پر جب چیف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے وہ کہتے میں نہیں مانتا, تو کل اگر وہ الیکشن کو رزلٹ اناؤنس کرے گا چیف الیکشن کمیشن تو وہ کب مانیں گے؟ سو رولز آف دی گیم اور الیکشن کمیشن پر کنسنسس جو ہے وہ ہونا باقی ہے. سو مساق معیشت اور اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے سب کو بیٹھ کر رولز آف دی گیم طے کرنا ہوں گے, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان اب لاڈلے نہیں ہے, ادارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں سارے, گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس اتنی ساری آ گئی ہیں, توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ثبوت وغیرہ سارے آ گئے ہیں, ابھی یہ پٹیلیان کیس ہے اس کے حوالے سے لاہور کی عدالت کا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ بھی آ گیا ہے, تو اب آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, ایکشن لیں, ان کو اریسٹ کیا جائے, کیوں نہیں کیا جائے؟ دیکھیے کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہم نہیں بنائیں گے. جو کیسز بن رہے ہیں وہ قانون کے میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اس پر کام چل رہا ہے. مگر جب اب دیکھیں نا, سائفر پر انہیں بلایا گیا, توشہ خانہ پہ بلایا گیا, شہداء پر کمپین کرنے پر ان کے رہنماؤں کو بلایا گیا, جب سٹے آ جاتا ہے عدالت کا تو ہم مجبور ہیں. یہ جو سٹے انہیں ہر دوسرے دن ایک نیا سٹے مل جاتا ہے ان تمام لوگوں پر, اس کی وجہ سے کئی کارروائیاں رکی ہوئی ہیں. ہم عدالتوں میں بھی یہ معاملہ لڑ رہے ہیں اور سیاسی طور پر آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. یہ وہی آدمی ہے جو کیا کرتا تھا, کسی سٹے کے پیچھے نہ چھپو. یہ ہر دوسرے دن سٹے کے پیچھے چھپتا ہے, اور ان سٹیوں کی وجہ سے, اس لیے کہ اس کا دامن صاف نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ جب بھی یہ انویسٹیگیشن میں جائے گا یہ اس کی جیب سے وہ گھڑی کے پیسے اور اس کی گھر والی سے وہ ہار اور انگوٹھیاں نکلیں گی. سائفر کے معاملے پر یہ جھوٹا نکلے گا. تو سٹے پر سٹے لینے والا خوفزدہ ہے. اگر سٹے نہ ملے تو آج سے بہت دیر پہلے یہ اندر ہوتا. سر جب آپ اپوزیشن میں تھے تو عوامی مسائل اور مہنگائی کی بات کرتے تھے, جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو اب صرف گھڑی اور وہ توشہ خانہ کی آپ باتیں کرتے ہیں, عوامی مسائل کو بھول گئے ہیں. مہنگائی جو پورے ایشیا میں پاکستان جو ہے مہنگائی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے, 36% پر مہنگائی پہنچ گئی, تو اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں تھینکس ٹو خان صاحب کہ پاکستان کے یہ اکانومی کے حالات ہیں, نہیں تو ان کو جب اکانومی ملی تھی تو پاکستان ایشیا کا بہترین وہ ملک جو کہ ٹیک آف رہا تھا. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بات کرنا, یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ تمام سیاسی معاملات جو کہ میرے اپوننٹ جماعت کے جو کہ وہ چھپا رہا ہے لوگوں کے سامنے رکھوں. آج صبح وزیر اعظم نے انرجی ایک کانفرنس سے بات کی, کل انہوں نے ایک اسی طرح معیشت پر بریفنگ رکھی. وہ دن رات دو ہی کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی کر جوں, مر جاؤں, لیکن یہ میں مہنگائی ختم کر کے جاؤں گا. اور شہباز شریف جو کہتا ہے وہ الحمدللہ کر دیتا ہے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مہنگائی ہمارے لیے, عمران خان کی پیدا کی گئی مہنگائی ہمارے لیے ایک نمبر مسئلہ ہے. معیشت کو سنبھالنا سب سے پہلی پرائورٹی ہے. یہ دن رات یہی کچھ ہو رہا ہے. آج بھی میرے ساتھیوں نے, وزیر اطلاعات نے اور باقی تمام لوگوں نے انہی ایشوز پہ بات کی ہے جو کہ کامن مین کا ہے, جو عام آدمی کا ایشو ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ